بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ 26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے ایک نیوز پیپر میں ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ولیج آف دا ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بنا کسی نشان کے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نارتھ کینیڈا کے دور دراز کے علاقے میں موجود ہے یہ انجیکونی لیک۔ اس کے کنارے پہ ایک چھوٹی سی بستی میں اسکیمو نامی ٹرائب رہتا تھا۔ اس میں تقریباً 100 سے 150 لوگ رہتے تھے اور اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر میٹرز پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ ہے یہاں کا سخت ترین موسم۔ انجیکونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے اور اسی لیے کئی شکاری یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا جب جو لیبل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا، اور وہ شکار میں اس قدر بزی ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ پہلے کی طرح لیک کے کنارے اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ قبیلہ باہر سے آئے لوگوں کی اچھی خاصی مہمان نوازی کرنے کے لیے کافی مشہور تھا، لہٰذا جو لیبل نے اپنا سامان باندھا اور اسکیمو کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ چاندنی رات تھی لیکن دور دور تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز، صرف وہ اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا تھا لیکن آج سب کچھ پتلا پتلا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے نارملی وہ جب بھی اس بستی کے قریب پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں جو کہ بستی والوں نے پال رکھے تھے، لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو ذرا بڑھا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سب سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی میں موجود کیمپس پر بھی دیکھ رہا تھا جن میں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ فائنلی جو لیبل بستی میں داخل ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ انسان ہے اور نہ کوئی جانور۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ رینڈملی ایک کیمپ میں گیا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک ایسی چیز تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکنے والے برتن چولہے پر موجود تھے لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا مگر وہ کھا نہ سکے۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی وہ کپڑے بھی وہی موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید بستی میں لوگ اچانک ہی یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں، مگر آخر کہاں؟ جو لیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی ہے، لیکن کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا مگر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہ تھا۔ ایک جگہ اس کو قبر بھی خود ہی دکھائی تھی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو کھودتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو لیبل کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ رات کے وقت اکیلا یہاں سارا منظر دیکھ رہا تھا، کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کبھی بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتوں کو ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس سے یہ لوگ اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں، اور وہ اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اپنے کتوں کو بھی وہیں چھوڑ گئے۔ اپنے کپڑے، کھانا، سب کچھ ان کا ویسے ہی وہاں رہ گیا۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قبیلی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بتانے لگا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بیان کیا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار ڈالا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو بستی میں کہیں خون کے نشانات تو ملتے۔ خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہ تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ تھا جو لیبل۔ یہاں اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں اور گیا ہی نہیں تو بستی والے کہاں گئے؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھیں کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے کشتی کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے تو ضرور ٹوٹی بکھری ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو کے یہاں آنے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہاں سے غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو وہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔
چونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں تک سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار یہ کلوز انسالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں بعد 1984 میں راجر بور اور نائجل بلنڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجیکونی لیک کے پاس گئے تو یہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے اور وہ اس بستی کی طرف اڑتے رہتے ہیں جہاں اسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے ہوں اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے معاملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی سالڈ ثبوت نہ تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے اسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بنانا شروع کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجیکونی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشان کے چلے کہاں گئے۔ اسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔